یہ آج کل جس طرح ہوتا ہے قبرستان میں قوالی ہے، لوگ قبروں پہ چڑھ کے بیٹھے، اگر ٹیک لگانے کا اثر اندر جا سکتا ہے تو قرآن کا اثر بھی اندر جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، اور ایک روایت میں ہے متکئن علی قبر، کہ اس حال میں دیکھا میں نے قبر کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی، قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے۔ یہ آج کل جس طرح ہوتا ہے قبرستان میں قوالی ہے، لوگ قبروں پہ چڑھ کے بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل، نیچے آ جا، لا تؤذی صاحب هذا القبر، فرمایا اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ اب حضرت جناب عمر بن حزم لاش کے اوپر نہیں چڑھے، جسم کے اوپر نہیں چڑھے، قبر کے ساتھ ٹیک لگائی ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ قبر والے کو تکلیف، یعنی تیری ٹیک لگانے سے بھی اس کو، اگر ٹیک لگانے کا اثر اندر جا سکتا ہے تو قرآن کا اثر بھی اندر جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے اسی کی مثل، وہ حدیث مبارکہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت اور بھی بہت ساری کتابوں میں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسر ہی حی، مردہ کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے گویا کہ زندگی میں اس کی ہڈی توڑنا، یعنی جس طرح زندہ بندے کو ہڈی ٹوٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح فوت شدہ کو بھی ہڈی ٹوٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اب اس کا مفہوم مخالف آپ خود ہی اخذ کر لیں، زندہ بندے کو گفٹ دیں اس کو خوشی ہوتی ہے، فوت شدہ کو اگر قرآن پڑھ کے گفٹ کیا جائے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو یعنی قبر والے کا باہر والوں سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ جو قبر کی ایک نشانی ہوتی ہے، علامت، اس کا بھی قبر والے سے ایک اثر ہوتا ہے۔ ان کا دنیا والوں سے تعلق ختم نہیں ہوتا، کٹ نہیں جاتا، جانے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور قرآن پڑھنے سے وہ راضی ہوتے ہیں۔ اور وہ حدیث آپ پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر جب کوئی پڑھ کے بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں ثواب داخل اندر جا سکتا ہے۔